اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العظیم۔ تیسرے پارے کی ابتدا کا تعلق اور ربط اگر پچھلے آیت سے کیا جائے تو پچھلی آیت میں جو دوسرے پارے کی آخری آیت ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان فرمایا گیا۔ تیسرے پارے کے شروع میں اس ذکر کا تسلسل اس طرح باقی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پھر ذکر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بلکہ اس سے پہلے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر فرما کر یہ بتایا کہ ان سے اللہ نے کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ کی حضرت جبریل سے تائید کی اور حضرت جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہدایت کے آنے کے بعد اور ان انبیاء کرام کے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے جھگڑنا شروع کیا۔ اب فرمایا کہ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اب ان کا جو اختلاف تھا وہ کچھ اس طرح کا ہو گیا کہ کچھ تو ان میں سے صاحب ایمان رہے اور وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور کچھ ان میں سے جو ہے وہ کافر ہو گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ لڑتے رہتے اور اللہ جو چاہے کرے۔ پھر کفار کا معاملہ موضوع بحث آیا، ایمان والوں کو یہ ترغیب دی گئی کہ دیکھو ہمارے دیے میں سے خرچ کرو اور ہماری راہ میں خرچ کرو، اور قیامت کا ایک دن آئے گا جس میں نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش کر سکے گا۔ لیکن یہ سب کچھ کافروں کا معاملہ ہے، یعنی سفارش اور شفاعت کافروں کے حق میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ پھر آیت الکرسی جو کہ قرآن کریم کی، یعنی جسے کہنا چاہیے کہ اگر اسے عروس القرآن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، تو اس میں اللہ رب العالمین کی جو توصیف ہے، اس کی جو کبریائی ہے، اس کا ذکر فرمایا گیا اور فرمایا کہ وہ زندہ ہے اور وہ قائم بالذات ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے نہ ہی اسے نیند آتی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے، اور اس کی بغیر اجازت اس کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی طرف سے شفاعت کا اذن قیامت کو ہوگا۔ جہاں تک شفاعت کے قبول نہ ہونے کا تعلق ہے وہ کافروں کے حق میں ہے، مومنین کے حق میں شفاعت قبول ہوگی اور اس کی اجازت بھی ملے گی، اور احادیث کریمہ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کا جو علم ہے اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے، وہ جس کو جتنا علم دے وہ اتنا ہی جان سکتا اور اتنا ہی جانتا ہے وہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ دین میں کسی کو جبراً داخل نہیں کیا جا سکتا، گمراہی اور ایمان کی راہیں بہت واضح ہیں، اور جس نے کفر کیا تو اس کا تو کفر ہے ہی، وہ طاغوت کا دوست ہے، اور جو ایمان لایا اور یقین کے رستے کو مضبوطی سے پکڑا تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور وہ انہیں یعنی اندھیرے سے اجالے کی طرف لاتا ہے، اور رہے کافر جن کا دوست شیطان ہے یا جو شیطان کے دوست ہیں، تو وہ شیطان ان کے لیے کیا کرتا ہے، یا اس کے جو حواری ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو اجالے سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی اصحاب نار ہیں اور انہیں وہاں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی جہنم میں۔
پھر فرمایا کہ آپ نے نمرود کو نہیں دیکھا کہ وہ حضرت ابراہیم سے اس نے کس طرح رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اور یہ جھگڑا محض تکبر پہ تھا، کیونکہ اس کا یقین یہ تھا کہ وہ بادشاہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے دلیل قائم فرمائی کہ میرا رب مردے یعنی انسانوں کو مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس میں کیا بات ہے، جلانا مارنا یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا، تو میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب فرماتا ہے، تو تم ایسا کرو کہ اس سورج کو یعنی الٹا نکالو کہ مغرب سے طلوع کرو اور مشرق میں غروب کرو۔ اب وہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے جو ویران تھی، تو انہیں یہ خیال ہوا، انہوں نے خیال فرمایا کہ یہ بستی اب کبھی آباد بھی ہوگی کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیا یہ بھی موت کے بعد زندہ ہوں گے؟ یہ بات اس لیے نہیں تھی کہ معاذ اللہ انہیں یقین نہیں تھا، بلکہ شاید وہ مشاہدہ فرمانا چاہ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی عارضی طور پر ان پر وفات کی کیفیت طاری کر دی، اور تقریباً 100 برس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ اس حالت میں کتنے دن رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 1 دن یا پھر دن کا کچھ حصہ۔ رب کی طرف سے ارشاد ہوا کہ یہ 100 برس کا عرصہ تھا، اور آپ دیکھیں اپنا کھانا پینا تو وہ بالکل خراب نہیں ہوا، یہ ہماری قدرت ہے کہ وہ خراب نہیں ہوا۔ آپ اپنے گدھے کو دیکھیں تو اس کا حال کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے کر دیا ہے کہ تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ تو فرمایا کہ اب دیکھیے کہ ہم گدھے کا معاملہ کیا کرتے ہیں، اس کی جو ہڈیاں ہیں ان پر کس طرح گوشت پہناتے ہیں، اسے بھی دیکھ لیجئے۔ چنانچہ وہ واقعہ بہت طویل ہے، یہ سب کچھ ہوا، اور انہوں نے عرض کیا کہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب مجھے اس بات کا مشاہدہ کروا کہ تم مردے کیسے زندہ فرماتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ تمنا کی تو ان کو حکم ہوا کہ 4 پرندے لیجئے، اس کے بعد ان چاروں پرندوں کو قیمہ بنا کر الگ الگ پہاڑوں پر ڈال دیجئے، سر ان کے اپنے پاس رکھ لیجئے گا۔ جب یہ ہو گیا تو حضرت ابراہیم کو پھر یہ بھی حکم ہوا کہ آپ ان کو آواز دیجئے گا، یہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا، اور وہ پرندے جو تھے وہ دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد یعنی اچانک ان مثالوں کے بعد اور ان واقعات کے بعد یعنی مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال کیا ہے، اور اس کو بھی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ خرچ کرنے والے کی مثال کیا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ دیکھو خرچ جب کرتے ہو تم اللہ کے راہ میں، خیرات جب بانٹتے ہو تو جھنڈلایا مت کرو، لینے والے کو ایزا مت دیا کرو، کیونکہ وہ لے گا نہیں تو تمہیں ثواب کیسے ملے گا۔ اس لیے یعنی اپنا رویہ بھی بہتر رکھو اور اچھی بات کر کے خیرات کرو، یہ مت کرو کہ لینے والے کو تم یہ احسان دے رہے ہو کہ اور اس احسان تلے دبا رہے ہو کہ تم جو ہو وہ اسے خیرات دے رہے ہو تو اس کا گھر چلے گا۔ گھر تو اللہ چلا لے گا، لیکن اگر آپ کی خیرات اس رویے سے قبول نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا۔ تو ان مثالوں کے اختتام پر اور رکوع کے اختتام پر رب فرماتا ہے کہ یہ مثالیں یہ اللہ اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم فکر کرو، تاکہ تدبر کرو۔